الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یار تو میرا سینہ کھول دے اور میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے. میری دوا کی پیج کھول دے یا رب. بات لوگ میری سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی علم ہے جو نے عطا کیا ہے. تیری ذات پاک ہے، تو ہی بہت زیادہ جاننے والا اور علم والا ہے. حمد و صلات کے بعد دوسرے خطبے میں میں نے سورہ فرقان کی آیات میں سے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور انہیں کی ترجمانی اور اس طرح سے قرآن کے ذریعہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں اپنے کو اور اپنے خطبے میں حاضر اپنے دینی بھائیوں کو. اور یہ بات میں بتاؤں کہ میں نے کئی جمعہ پہلے سورہ فرقان کی آیات جس کا آغاز وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سے ہوتا ہے اور 2 آیتوں کی بلکہ کہے کہ یہ بھی آیت کریمہ تھی جس میں رحمان کے بندوں اللہ جل وعلا کے صالح مقبول بندوں کی خصلتوں کا ذکر، 2 خصلتوں کا بیان کرنے لیا. آگے اللہ جل وعلا نے اپنے پیارے بندوں کے اوصاف، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے عقائد، ان کے تصرفات وغیرہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے جو ان آیات میں ہے. اللہ جل وعلا نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے نیک بندے، اس کے دین و شریعت پہ عمل پیرا بندے، اس کے
تابع دار بندے، اس کی رضا چاہنے والے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ بالکل آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنی راتیں گزارتے ہیں کہ ان کی راتیں رب جل ثناؤہ کے لیے قیام و سجود میں گزرتی ہیں۔ اور اس کا اگر آسان میں مطلب آپ لوگوں کو بتاؤں تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ایمان والے ہیں، جو اسلام کے ارکان کے اول پیرا ہیں، کہ مثلا نماز فریضہ بندگانہ اس کی تو پابندی کرتے ہی کرتے ہیں کہ وہ واجب ہے، فرض ہے، ہر صورت میں جب تک کہ ہوش و حواس بنا ہے اس سے کسی بھی نوع کی رخصت کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ لیکن معاملہ آگے اس سے بڑھ کے اللہ جل وعلا کا فضل اور اس کی رضامندی طلب کرتے ہوئے، اس کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے اور اس کا قربت، اس کی نزدیکی چاہتے ہوئے مزید رب کو خوش کرنے کے لیے نوافل صلوات میں سے، نفلی نمازوں میں سے رات کی نماز صلاۃ اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی رب کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو تہجد گزار ہوتے ہیں۔ یہی اصل مطلب ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور یہ بات یاد رہے کہ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد، صلاۃ وتر، یہ بھی حقیقت کے سب نام ہیں جس کو آسان اور زیادہ تر مروج لفظوں میں آپ تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے یہ تہجد گزار ہوا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ لی اس کے بعد سوئے تو پھر سوئے ہی رہ گئے کہ پوری رات گزر گئی اور درمیان میں اٹھ کر کے تو پھر اپنی استطاعت پر کچھ بھی نہیں پڑھا، نماز بالکل ہی نہیں پڑھا، رب سے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے دعائیں نہیں کی، استغفار نہیں کیا، بلکہ سوتے ہی سوتے رہ گئے، تو یاد رکھیے کہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے اللہ کے بندے اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ ایسا کبھی کر لیا، کبھی قیام کر لیا والی بات کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اٹھ کے جاگ کے باوجود ہو کر کے، اور یہ صلاۃ اللیل ایک نماز رات، یہ قیام اللیل، یہ تہجد، یہ اللہ جل وعلا کے نیک بندوں کی ہمیشہ پہچان رہی ہے۔ یہ صلاۃ اللیل، یہ تہجد، اس سے انسان رب کی قربت پاتا ہے، سیئات سے بچتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں صلاۃ اللیل کی فضیلت سے متعلق میں سنانے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص بات، یہ خاص حدیث آپ سنیں کہ آپ نے کہا کہ افضل الصلوات بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، مسلم کی روایت، نمازوں میں سب سے بہترین نماز فریضہ نماز کے بعد، فریضہ کا درجہ اس کو تو آپ اگر معمولی بھی پڑھے لکھے ہیں تو آپ کتاب و سنت اور اس سے مستفاد جو تعریفات وغیرہ ہیں مختلف زبانوں میں ہیں، نماز کی اہمیت اور اس کا عظیم اجر و ثواب اور اس کا جو درجہ ہے وہ آپ جان سکتے ہیں۔ لیکن فریضہ نماز کے بعد سب سے بہترین نماز
سب سے افضل نماز یہ رات والی نماز ہے، جس کا وقت عشاء کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک اس کا وقت ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز، آپ نے قیام اللیل شروع رات میں بھی کیا ہے، درمیانی رات میں بھی کیا ہے، آخری رات میں بھی کیا ہے، اور یہ دلیل سے ثابت ہے کہ آخری پہر میں تہجد گزاری یہ زیادہ بہتر اور زیادہ مستحب ہے اور زیادہ عمدہ ہے۔ صلاۃ اللیل اور قیام اللیل کے تعلق سے یہ بات آپ جانیے کہ یہ انتہائی افضل ترین اعمال میں شمار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین افضل اعمال کے بارے میں ہمیں بتائیے، بتایا کئی چیزیں، اسی نے ایک بات یہ بھی کہا کہ وَأَن تُصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ، تم رات میں نماز پڑھا کرو۔ جب صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پوری دنیا سو رہی ہو تو اٹھ کر کے اللہ جل وعلا کے لیے نماز پڑھ لیا کرو، یہ افضل اعمال میں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں صلوا باللیل والناس نیام، تم رات میں نمازیں پڑھا کرو اٹھ کر کے جاگ کر کے جبکہ سب لوگ سو رہے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت اور سنا رہا ہوں، صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بقیام اللیل، اے میری امت کے لوگوں، میرے ساتھیوں، میری امت کے لوگوں، مسلمانوں، مومنوں، علیکم بقیام اللیل، تم لوگ قیام اللیل کو لازم پکڑو، یعنی رات میں جاگ کر کے نمازیں تم پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ تہجد گزاری، یہ رات میں اٹھ کر کے صلاۃ اللیل پڑھنا، رات والی نماز پڑھنا، یہ تم میں سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں کے صالح لوگوں کی خو رہی ہے، ان کی یہ عادت رہی ہے کہ ہر قوم کے، ہر نبی کی امت کے جو افراد، ان میں سے جو بہترین لوگ رہے ہیں، سارے اللہ کے نیک بندے جو رہے ہیں، وہ تہجد گزار ہوا کیے ہیں۔ مزید الفاظ ہیں حدیث کے کہ یہ ہے تہجد گزاری، یہ قیام اللیل، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کو، تم کو نزدیک بنانے والی چیز ہے۔ تہجد پڑھو گے رب کے مقرب بن جاؤ گے، اور مغفرۃ للسیئات، تہجد پڑھو گے تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ کا یہ کفارہ بنے گا۔ ومحاۃ للاسم، اور تہجد گزاری انسان کو اسم سے، گناہ سے، رب جل وعلا کی معصیت سے بچانے کا سبب بنے گا۔ تو اس آیت کریمہ جس میں اللہ جل وعلا نے اپنے نیک بندوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ راتوں میں بقدر توفیق جس قدر بھی نماز ادا کر سکے صلاۃ اللیل کی وہ ادا کریں۔ اور یہاں پر ایک مسئلے کے طور پر یہ بات میں بتا دوں کہ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد کی کامل صورت یہ ہے کہ انسان دو دو رکعت کر کے 8 رکعت ادا کرے اور آخر میں وتر پڑھ لے، 3 رکعت پڑھے، 5 رکعت پڑھے۔ یہ سب سے خیر سنت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ جل جلالہ نے حکم دیا تھا کہ فتہجد به ومن الليل فتہجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا تھا، اور جب صلاۃ اللیل اور قیام اللیل کے مطابق ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو انہوں نے صاف بتایا تھا
کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا عشرۃ رکعۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان کبھی بھی زیادہ صلاۃ اللیل یا قیام اللیل نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ صلاۃ اللیل فریضہ نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی توفیق پر اپنی 4 رکعت پڑھ لے 2 رکعت پڑھ لے، اور جس طرح بھی توفیق ہو، حتیٰ کہ 8 سے زیادہ بھی اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے، جواز ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عمومی حدیث تھی صلاۃ اللیل کے سلسلے میں. اس کی صورت آپ نے بتائی کہ صلاۃ اللیل مثنی نماز، تہجد کی نماز یا غیر والی نماز، یہ دو یہ ہر دو رکعت میں صلاۃ. پھر آپ نے کہا کہ فیضا خشیت الصبح فاوتر بواحدہ، تمہیں یہ ڈر ہو کہ ابھی فجر صادق طلوع ہو جائے گا کہ جس میں صلاۃ اللیل کا تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر 1 رکعت پڑھ کر کے وتر بنا لو اپنی پوری نماز کو. اور یہ سنت والی بات ہے کہ سنت کہ انسان کی رات میں نماز آخری نماز ہونی چاہیے، صادق سے پہلے وہ وتر ہی کی ہونی چاہیے. اور وتر آپ نے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اول لیل میں بھی آپ نے ادا کیا ہے، اور درمیانے شب میں بھی ادا کیا ہے، اور آخری شب میں بھی ادا کیا ہے. تو بہرحال قیام اللیل کو اپنانا چاہیے، یہ نیکی نیکوں کی پہچان ہے. سورہ جمعہ سورہ الم تنزیل السجدہ جو جمعہ کے فجر میں پڑھی جاتی ہے، اس میں کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کی ایک پہچان یہ بھی بتائی گئی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ مومنوں کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، یعنی وہ مستقل سونے پر آمادہ نہیں رہتے ہیں، بلکہ کبھی بستر سے جدا ہو گئے، وضو کیا اور رب جل وعلا کے لیے نماز پڑھی اور اس سے دعائیں کی اور اس کے رحمت کی امید رکھتے ہوئے دعا کی اور اس کے عذاب سے بچتے ہوئے اللہ جل وعلا سے مغفرت کی، رحمت کی اور بخشش کی، رضا مندی کی دعائیں کرتے رہے. وبالاسحار هم يستغفرون، آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا بتاتا ہے کہ مومنوں کے طور طریق میں سے یہ ہے کہ وہ آخری شب میں سحر کا وقت جو ہوتا ہے، جب رات کا آخری تہائی باقی رہتا ہے، بالخصوص وہ بہت ہی افضل وقت ہے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو جہنم سے نجات پائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے علامتیں ہیں کہ وہ بالاسحار وہ اپنے پروردگار سے اس کے بعد سورہ فرقان کی چوتھی آیت جو میں خود کو بنائے ہوئے ہوں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اس آیت کریمہ یہ ایک رحمان کی بجائے بندے کو، اور اہم نصیحت کی بات ہے اس میں یہ بات جاننے کے بعد کہ رحمان کے بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے، وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، جو کہا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو جہنم کے عذاب کو مجھ سے پھیر دیجیے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہٹا دے اور ظالم کر دے، یعنی ہم کو بچا دے. ان عذاب کا عذاب بہت ہی چمٹنے والا ہے. انہا ساءت مستقرا، بہت بہترین ٹھہرنے کی جگہ اور بہت خراب قیام کی جگہ ہے. مان کے بندوں کی عادات و اطوار میں سے، ان کے اخلاق میں سے، ان کے اقوال میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کیا کرتے ہیں
کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم کو جہنم سے بچا لیجیے، جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دیجیے. یہ ہے. اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ جو میں آخرت کا ایمان، یہ تو ارکان ایمان میں سے، اور آخرت اور ایمان کے مسائل و امور میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اس بات پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرک اور کفار اور بہت سارے گناہوں میں گرفتار بندوں کے لیے جہنم اور جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور مومن کا یہ شیوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا رہے اور جہنم سے گلو خلاصی اور چھٹکارے کی دعائیں کیا کرے اور جہنم میں جانے کے اسباب پہنچتا ہے. انشاءاللہ اس پر بھی میں گفتگو کروں گا. اور یہاں ان اسباب میں سے ایک سبب کا ذکر یہاں ہے کہ اللہ جل وعلا اپنے ان بندوں کو بھی جہنم سے بچا لیتا ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے اس کے عذاب سے اس سے دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے میرے رب تو ہم کو جہنم سے بچا. اور اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں، یعنی اپنی دعاؤں میں اپنے اوراد و وظائف میں اس بات کو بھی شامل رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. میں بعض دعائیں جلدی سرسری ذکر کر کے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو اپنی دعاؤں میں ان کو شامل رکھنا چاہیے. معروف دعا اس بارے میں حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں، ہم راوی بتاتے ہیں کہ کیا میں آپ سے دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سب سے زیادہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوا کرتی تھی وہ یہ دعا ہوتی جو دعائیں تو سب کرتے تھے اور آپ سے ثابت ہے آپ کہ حدیثوں میں اس کا بیان موجود ہے، لیکن ان دعاؤں میں سب سے زیادہ دعا آپ یہی کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار دنیا میں مجھ کو بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. آخری دعا کا کلمہ دیکھیے کہ وقنا عذاب، کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہ نبی کا درجہ اور مقام کیا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ جل وعلا سے یہ دعا کر رہے ہیں اپنے پروردگار سے کہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو ہم کو عذاب نار سے، جہنم کے آخرت کی آگ سے تو ہم کو بچا لے. اور یاد رہے کہ ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو، ایک دعا اور ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت خود کہتی ہے کہ یا رب تو اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جو آدمی اللہ جل وعلا سے جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے اور اس کی پناہ طلب کرتا ہے تو خود جہنم بولتی ہے کہ یا رب تو اس کو جہنم سے نجات دے دے. اور اسی لیے دعا کے الفاظ میں کیوں کہنا چاہیے اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. 3 مرتبہ یہ دعا کرنا چاہیے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ہر وہ قول و عمل اور اس کی توفیق مانگتا ہوں جو جنت سے قریب کر دے. تو دوسری طرف یہ بھی کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں اور تیرے سہارے میں آنا چاہتا ہوں جہنم سے اور ہر اس کام سے، ہر اس بات سے بھی بچنے کی توفیق تجھ سے مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کر دے. اور اگر آپ قرآن حکیم کی آیات پڑھیں تو رب کے بندوں کی اور بالخصوص عقل والوں کی جو ایمان جن کا قوی ہوتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کو ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بیٹھے اپنے پہلو پر، جو آسمان و زمین کی پیدائش میں اور ان کی شب و روز کی گردش میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ آخر میں کہیں پڑھتے ہیں کہ ربنا ما خلقتها باطلا، اے اللہ تو نے آسمان و زمین کو اور شب و روز کو ایسے ہی عبث بیکار نہیں پیدا کیا ہے. اور آخر میں ان کا یہ ان کی یہ پکار، ان کی یہ دعا ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے تو ہم کو نار سے بچا لے، نار کے عذاب سے بچا لے. میرے
ہاں گفتگو کا اور رسالہ اس خطبے کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں سے بننا چاہیے تو اللہ کی رحمتوں کی ایک طرف امید رکھیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے اس کے قرض اس کے معاملے سے ہاں بچتے ہیں اور جہنم جو اللہ جل وعلا نے اپنے سرکش بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا اور